ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. برادر اسلام، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، قرآن کا انعامدار، مدنی طاہردار حضور سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام کے بعد، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ محمدیہ اسلامک سینٹر میں ماہانہ 11ویں شفٹ کا پروگرام ہوتا ہے، اور آج کی جو 11ویں شریف ہے یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ بڑی 11ویں شریف ہے، جس میں محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، پیر سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی 11ویں شریف کا آج کا پروگرام ہے۔ ہمارے یوپی سے مہمان حضرت علامہ مولانا بانی افغانی سب جیسے مسجد میں تشریف لائیں گے، کوشش ہے کہ فوراً ان کا خطاب شروع ہو جائے۔ جو 2-3 دوست ان کے آنے تک اپنی حاضری پیش کر سکیں گے سلامان رسول، بھائی بس انہیں پر اکتفا کیا جائے گا۔ آئندہ جو پروگرام ہوگا انشاءاللہ ہم ہمیشہ سب کو موقع دیتے ہیں، اس میں باقی دوستوں کو دوست احباب ہے وہ اپنی دلہا عقیدت پیش کر سکیں۔ آج سارے دوست اس سعادت سے محروم تو میں نہیں کہوں گا کہ محفل میں آ گیا ہے، سمجھے اس کی حاضری لگ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام و برکت کلام قرآن مجید فرقان مجید سے محفل کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے۔ جناب حافظ قاری محمد فروخ صاحب ضرور میں سے تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی یاد ہے قرآن مجید سے اس کا برکت محفل کا آغاز کرنا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله
کر کرم پہ
میں نے پہلے بولا تھا کہ جس دوست کو تکلیف درد ہے مالس کے اٹالین میں بولتے ہیں وہ بے شک دیوار کے ساتھ بیٹھا رہے. باقی جتنے دوست ہیں وہ آگے آ کر بیٹھے. مسجد کے بھی کچھ آداب ہیں اور محفل کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. برائے مہربانی تکلیف اگر کسی کو ہے تو وہ ضرور بیٹھا رہے, اس کو اجازت ہے. باقی آپ جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں اور آدمی آ کر ٹیک لگا کر بیٹھ جائے مسجد میں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. گھر میں سارا دن صوفوں پہ ٹیک لگا کر آپ بیٹھے رہتے ہیں. جتنے دوست جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں, منتیلو, بیرگامو, رواتو اور مونتی کیاری سے, تمام دوستوں کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. حضرات گرامی, ہمارے معزز مہمان محترم المقام حضرت علامہ غلام ربانی افغانی اٹلی میں ہماری مسجد میں دوسری طرف تشریف لائے ہیں. میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ بڑے بزی ہوتے ہیں. آپ جماعت اہل سنت برطانیہ کے ناظم اعلیٰ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے. تو بلا تاخیر خطیب اہل سنت مقرر خطیب ذی شان بحر العلوم واضح نقطہ دام جناب ملک الخطابت حضرت علامہ صاحبزادہ غلام ربانی افغانی کی خدمت میں ملتمس ہوں. وہ تشریف لائے اور اپنے کتاب ذی شان سے مستفید فرمائے. آپ کیا مجھ سے پہلے زوردار نعرہ لگائے, نعرہ تکبیر, الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو
المقتحمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه اللهم صل على سيدنا حمد و ثنا کے بعد آج ایک مرتبہ پھر آپ اہل فکر اصحاب در روشن ضمیر اہل محبت و عقیدت کی مجلس میں حاضری کی سعادت سے فیض بار ہو رہا ہوں۔ انتہائی قابل احترام صاحب در صاحب فکر حضرت علامہ حافظ صاحب، آپ کی اس مسجد کے خطیب اور اس ادارے کے محربا، اور میری دوسری طرف علامہ صاحب بھی تشریف فرما ہے، ثنا خانان مصطفیٰ، محترم حاضرین، میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، اور جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ حافظ صاحب نے آج کی اس بابرکت اور پررونق نورانی اور روحانی مجلس پاک کے حوالے سے یاد فرمایا ایک ایسی محفل اور ایک ایسی مجلس جس کا عنوان ہی تصوف و روحانیت کے بادشاہ غوث سمدانی قطب ربانی غوث الاغیاث امام الاتقیاء والصلحاء حضور غوث اعظم الشیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک اور ان کی طرف منسوب محفل جامی شریف کے خوبصورت اور حسین عنوان سے معلوم ہے۔ اور میں اس محفل میں اپنے حاضر ہونے کو یقیناً اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں
اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس نورانی اور روحانی محفل میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس محفل پاک کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے اور جو مرادیں آرزویں تمنائیں لے کر آئے ہیں، کسی نے کہا تھا کہ تیری دعا ہے کہ میری آرزو ہو پوری، تیری دعا ہے کہ آرزو میری پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ آپ تو دعا کرتے ہیں کہ میری آرزو پوری ہو جائے، میری مراد پوری ہو جائے، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ تمہاری آرزو کیا ہے، تمہاری مراد کیا ہے، تم طلب کیا کرنا چاہتے ہو سکتا ہے کوئی تمہاری آرزو بڑی مختصر سی ہو، بڑی محدود سی ہو، فقط دنیا کے چند سکوں کے گرد گھومنے والی اور دنیا کے مفاد کے گرد گھومنے والی۔ تیری دعا ہے کہ وہ آرزو میری پوری، ہو سکتا ہے تمہاری دعا اور تمہاری آرزو جس کے لیے بار بار دعا کا کہتے ہو، اس کے انجام سے تم باخبر بھی نہ ہو کہ اس آرزو کے پورے ہونے میں تمہارے لیے خیر ہے یا شر۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا نا عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ کبھی تم صبح و شام آرزویں کر کے، دعائیں کر کے، نظریں مان کر، منتیں پوری کرا کے چاہتے ہو کہ بس یہ ایک میری خواہش پوری ہو جائے، یہ ایک میری آرزو پوری ہو جائے، فلانا میرا کام ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ میں دنیا کا سب سے خوش نصیب شخص ہوں۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا، تمہارے نزدیک وہ تمہاری کل کائنات ہوگی، تمہارے نزدیک وہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوگی، لیکن تمہیں اس کا انجام نہیں معلوم کہ اس آرزو کے پورے ہونے پر تمہیں خیر ملے گا یا شر۔ تم پسند کرو گے وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، تمہارے لیے اس میں شر ہے۔ تو آرزویں تو اب پہلے تو آرزویں ہیں ہی بے شمار، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، ہزاروں خواہشوں کی فہرست ایسی ہے کہ ایک پہ جان جاتی ہے، اور جس ایک پہ جان جاتی ہے اس جیسی ہزاروں خواہشیں ہیں۔ اور اپنا حال یہ ہے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار۔ زندگی کا پتہ نہیں، پل کا پتہ نہیں، اگلے لمحے کا پتہ نہیں۔ باپ اپنے بیٹے سے، بیٹی سے، گھر والی سے کہتا ہے کہ شام کو یہ تیار کرنا، میں پہنچنے والا ہوں، کھانا تیار، دسترخوان بچھا، بیوی، بیٹی، بیٹا، رشتہ دار، سراپا انتظار، لیکن آنے والا نہیں ہے۔ جس زندگی کو ہم نے بڑی زندگی سمجھا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ صبح گھر سے نکلیں شام کی خبر نہیں، شام ٹھہریں صبح کی خبر نہیں، ہزاروں شام کا ملنے کا وعدہ کر کے جانے والے نہ ملیں، اور ہزاروں صبح کے آنے کا وعدہ کر کے پھر پلٹ کے نہ آئے۔ لیکن ایسی بے وفا اور ایسی بے خبری کی زندگی اور بے خبری کے لمحات میں بھی خواہشوں کا ایک انبار ہے، آرزوؤں کا ایک انبار ہے،
کہ اگر انگلی پر خواہشوں کو گننا شروع کریں تو زندگی ختم ہو، خواہشوں کی تعداد پوری نہ ہو۔ کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے گا۔ خواہشیں بے شمار، زندگی کی سانسیں محدود، ان میں بھی جو خواہشیں ہیں ان کے انجام سے بے خبر۔ ہمارے نزدیک زندگی کی سب سے بڑی خوشی کا سبب بننے والی آرزو، اور آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا کہ کبھی پوری ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے کاش یہ خواہش میں نہ ہی کرتا تو اچھا۔ کہتے ہیں نا فلانے گھر میں رشتہ ہو جائے تو بس سمجھو کہ میری زندگی سفر گئی۔ تو بعد اس بیچارے کو پیٹتے ہوئے دیکھا ہے، کہتے ہیں کاش اس سے میں نہ ملا ہوتا، کاش یہ دن نہ آیا ہوتا، فلانے سے میرا رشتہ نہ ہوا ہوتا، فلانے سے میرا کاروبار نہ ہوا ہوتا۔ بڑی کاوشیں منتیں ترلے کر کے فلانا میرا پارٹنر بن جائے، فلانا کاروباری ساتھی بن جائے۔ کبھی ایک پیر صاحب سے دعا، کبھی دوسرے پیر صاحب سے دعا، کبھی ایک مسجد کے بکسے میں صدقے کا پاؤنڈ اور یورو، کبھی دوسرے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہتے ہیں کاش میں اس بندے سے نہ ملا ہوں۔ تو ہمیں اپنی خواہشوں کے انجام کی خبر بھی تو نہیں۔ تو اس پس منظر میں نے کہا کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ جو جو خواہشیں لے کر آئیں دعا کریں اس محفل پاک کے صدقے قبول ہوں۔ تیری دعا ہے کہ ہو آرزو میری پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ ہماری دعا تو یہ ہے کہ خدا وہ آپ کے ساتھ کرے جس سے وہ بھی راضی ہو کر، بے شک وہ میری اپنی پسندیدہ آرزو اس محفل کے صدقے پوری ہو نہ ہو، لیکن خدا اپنے پیارے محبوب کی مجلس میں آنے کے صدقے کوئی ایسی مراد میری پوری کر دے جس سے میری دنیا بھی روشن ہو، میری عقبہ بھی روشن ہو، جس سے دنیا میں بھی ہم سب کے دلوں کو ٹھنڈک نصیب ہو اور قبر میں بھی ہمیں نور کے جلتے ہوئے چراغ نصیب ہو۔ اور یقیناً جو خالص نیت لے کر آتے ہیں، پاکیزہ ارادہ لے کر آتے ہیں اور پیکر اخلاص بن کر اس رب کی رضا اور ان پاکیزہ بندوں کے ساتھ سچی محبت، عقیدت و الفت کے ساتھ ان کی مجلسوں میں جمع ہوتے ہیں، ان کے نام پہ جمع ہوتے ہیں، ان کے ذکر سے لذت پاتے ہیں اور ان کی ذکر میں وجد کی کیفیت محسوس کرتے ہیں۔ وہ لوگ ان کے نام پر جمع ہونے والے کبھی فیض سے، برکتوں سے، رحمتوں سے خالی نہیں۔ اور یہ میرا کہنا نہیں، یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کی روایت ہے اور موطا امام مالک جیسی مستند کتاب جسے محدثین کی ایک بڑی جماعت نے جب صحاح ستہ کا ذکر کیا تو صحاح ستہ میں ایک کتاب موطا امام مالک کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ قدیم ترین کتاب، فن حدیث کے امام، فن روایت کے امام، مصطفیٰ کے عاشق و محبوب، نبی کے علم سے براہ راست اپنے سینے کو روشن و منور کرنے والے اپنی کتاب میں اس حدیث کو جگہ دیتے ہیں۔ اور مصطفیٰ کے درگاہ کے فقیہ حضرت معاذ بن جبل، جنہیں جوانی میں مصطفیٰ نے مقام فقاہت پہ فائز فرمایا، جو عام صحابی نہ تھے، فقیہ صحابی تھے، صاحب حکمت صحابی، صاحب دانش صحابی، فیصلے کرنے والے، ان سے یہ روایت فرمایا میرے محبوب تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایک مقصد کی خاطر جمع ہونے والوں اور نیک سنگتیں اور نیک رشتے قائم کرنے والوں وجبت محبتی
للمتحابین فیہ، رب کائنات خود اعلان فرماتا ہے، رب کائنات خود وعدہ فرماتا ہے، اور عام لفظوں کے ساتھ بھی نہیں، وجبت واجب کر دیا ہے ہم نے، لازم کر دیا ہے ہم نے۔ ہم کہتے ہیں نا واجب، تو فقہ کی اصطلاح میں، فقہ حنفی میں جب بات کرتے ہیں فقہ اصطلاح میں تو واجب کا درجہ فرض کے بعد، لیکن فقہ اصطلاح میں بھی اگر آپ شوافع کو دیکھیں تو ان کا واجب بمانا فرض، فرض بمانا واجب عام استعمال ہوتا ہے کہ فلاں چیز فرض ہے، فلاں چیز لازم ہے، یعنی فلاں چیز ہو کر رہے گی، فلاں چیز کو کرنا ہے، اس کے کیے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ یہ الفاظ مصطفیٰ کی حدیث کے دیکھیں، فرماتے ہیں کہ رب کائنات خود فرماتے ہیں اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں بتاؤں، میرے رب نے مجھے بتایا ہے کہ اپنی مخلوق میں، اپنے بندوں میں، اپنی امت میں اعلان کر دوں۔ میرے رب نے مجھے کیا بتایا جس کا میں تم میں اعلان کرنے جا رہا ہوں؟ میرے رب نے کیا فرمایا جو میں اپنی امت کو بتانے جا رہا ہوں؟ اور یہ فرمان فقط نبی کے دور کے صحابہ کے لیے نہیں ہے، یہ فرمان فقط نبی کے دور کے رہنے والے، پاکیزہ ماحول میں بسنے والے صحابہ کی جماعت کے لیے نہیں ہے، فقط تابعین کے لیے نہیں ہے، فقط تبع تابعین کے لیے نہیں ہے، فقط پہلی صدی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کا یہ پیغام جو مصطفیٰ کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے ہے، قیامت تک کے غلامان مصطفیٰ کے لیے ہے۔ یہ پیغام نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ سے خوشخبری ہے، اللہ کی بارگاہ سے مژدہ ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ، عقیدے کو پختہ کرنے کا ذریعہ، نیک لوگوں کی سنگت کے فیض یاب اور فیض بار ہونے کے بارے میں عقیدے کی پختگی کا نسخہ ہے جو رب کائنات میں اپنے پیارے محبوب صاحب وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی زبان ہر ترجمان سے ہم تک پہنچایا کہ محبوب اعلان کر دو، امت کو بتا دو اور قیامت تک آنے والے ہر ایک کو بتا دو۔ خوابو پہلی صدی میں مدینے کی بستی میں رہتے ہو یا وہ 14 صدیوں کے بعد عیسوی کیلنڈر کی 21ویں صدی میں محمدیہ مرکز میں بیٹھے ہو، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں، میری خاطر ایک دوسرے کو چاہنے والوں، میری خاطر ایک دوسرے کے لیے پاکیزہ جذبات رکھنے والوں، فلانا بندہ تمہیں اچھا لگتا ہے، کوئی پوچھے کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس کا کاروبار بہت بڑا ہے، کہا نہیں۔ کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس کا خاندان بڑا ہے، کہا ہوگا اس کے لیے مگر میرے لیے نہیں۔ کیوں اچھا لگتا ہے؟ صاحب وجاہت ہے، کہا اس کے حسن پہ کوئی اور فریفتہ ہوگا، میرے لیے نہیں۔ پھر کیوں اچھا لگتا ہے؟ تمہاری مدد کرتا ہے، کہا نہیں۔ اس سے کوئی عہدے کا لالچ ہے؟ نہیں۔ وجبت محبتی للمتحابین فیہ، بندے پھر تجھے اس سے محبت کیوں ہے؟ کہا کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کی اس نیک عادت کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میری اس سے محبت اللہ کے لیے ہے، میں نے اس کے منصب کو نہیں دیکھا، اس کے مال کو نہیں دیکھا، اس کی دولت کو نہیں دیکھا، اس کی وجاہت کو نہیں دیکھا، اس کے جاہ و جلال کو نہیں دیکھا، اس کے خاندان کو نہیں دیکھا،
اس کے پھیلے ہوئے کاروبار کو نہیں دیکھا. یہ چیزیں کسی اور کے لیے معیار ہوں گی. میں اس سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ رب کا محبوب ہے, وہ اللہ سے محبت کرتا ہے, صاحب تقویٰ ہے, صاحب طہارت ہے, نمازی ہے, پرہیزگار ہے, عاشق رسول ہے, اہل بیت کا معتب ہے, صحابہ کا مخلص ہے, عقیدے کا سچا سچا ہے. میں اس سے محبت کرتا ہوں. کہا میرے محبوب پھر اس کو خدا کی خوشخبری سنا دو. تم اس سے محبت کرتے ہو, اس لیے تیرے لیے خدا کی محبت واجب ہو گئی ہے. تو اس سے محبت کرتا ہے, خدا تجھ سے متحابین فی اللہ, میری خاطر ایک دوسرے کو چاہنے والوں. لوگوں نے بڑے بڑے رشتے نکالے ہیں. ہماری سادی زبان میں کہتے ہیں نا, بڑے ڈاکخانے تلاش کر دینے. کیڑا کو سنہ گرائی ہے, کیڑا سنہ پڑھنا ہے, کیڑا سنی ساتھنا ہے, کیڑا برادری نہ ہے. پتہ کرو کتھے دے ہو, کیڑی بولی بول دے ہو. علاقے دا نا کی ہے, شہر دا نا کی ہے, پھر شہر مل جائے تو پھر کہتے ہیں ہم پیڑ دا نا کی ہے. ڈاکخانے تلاش کر دینے. تے بعد اوقات پتہ ہوئی ہو, میں دہلی ذوق واسطے وہ کراچی والے کے بارے میں مشہور ہے کہ دو گڈی چ بیٹھے سن ٹرین وچ, تے ایک دوسرے کو پوچھتا ہے آپ کا اسم گرامی, انہیں دسیا. دوسرے کو پوچھا آپ کا اسم گرامی, اور دسیا. اگر آپ کہاں رہتے ہیں, دسیا کراچی. دوسرے کو پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں, کہ کراچی. پوچھیا کہ کراچی کیڑے ٹاؤن دسیا. دوسرے کو پوچھا کیڑے ٹاؤن دسیا. پوچھے ابھی کیڑا محلہ دسیا. دوسرا پوچھا کیڑا محلہ. وہ پوچھے کیڑی گلی دسی. وہ جو سننا لا پریشان ہوئے. جتوں گل شروع کی تھی نہ دسیا تے نہ تے مختلف سی, اس تو بعد سارے جوڑے ملتے جاتے ہیں. ایک بھی کہتا ہے کراچی دا, دوسرا بھی کہتا ہے کراچی دا, ایک بھی کہتا ہے ملیر دا, دوسرا بھی کہتا ہے ملیر دا. شہر بھی ایک, ٹاؤن بھی ایک, علاقہ بھی ایک, گلی بھی ایک, محلہ بھی ایک. اگے مکان نمبر پوچھا تے جڑا ایک دسیا دوسرا دسیا. آگے نیک بختی ہو, گلی بھی ایک, محلہ بھی ایک, مکان بھی ایک. ایک دوسرے نے سیانے کوئی نہ ہو. آگے سیانے کیوں نہ آسی, آگے گڈی ٹر دی بھئی ہے تو وقت گزار لگی. وہ وقت گزارا نہ کوئی سریا ہونا, گڈی ٹر دی بھئی ہے جو منزل سے کلے پہنچے تھے, کچھ کام گزار لگے, کام گل لمبی کی تھی ہے. تو کلے میں اسے روسا کی سادی زبان اس کے رہے میں چسکا لانا سے. تو یہ بھی کوئی دل لگی نہ کام ہے, پتہ لگے آسانے شہر نہ, آسانی گلی نہ, آسانے محلے نہ. تو ہم تو تلاش کرتے ہیں نا جوڑ, زبان کون سی ہے, محلہ کون سا ہے, علاقہ کون سا ہے, کاروبار کیا ہے. ہر ایک اپنی اپنی نسبتیں تلاش کرتا ہے. لیکن خدا کا کرم دیکھیں, کہا زمین پر بسنے والوں, لوگوں نے زبان کو معیار بنایا. اہل زبان کو تلاش کرتے ہیں. لوگوں نے خاندان کو معیار بنایا, اہل خاندان کو تلاش کرتے ہیں. لوگوں نے ذات کو معیار بنایا, ذاتیں تلاش کرتے ہیں. لوگوں نے کاروبار کو سب کچھ بنایا, ہم پیشہ تلاش کرتے ہیں. یہ سارے معیارات ہیں, مگر میری بنائی ہی اور سجائی کائنات میں جب ان رشتوں سے بے نیاز ہو کر کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ میری اور اس کی زبان ایک نہیں ہے, نسل بھی ایک نہیں ہے, خاندان بھی ایک نہیں ہے, علاقہ بھی ایک نہیں ہے, محلہ بھی ایک نہیں ہے, شہر بھی مختلف ہے, ملک بھی مختلف ہے, ہر جگہ فرق ہے, مگر پھر بھی دل اتنے قریب ہے کہ لگتا ہے یہ اس سے جدا نہیں, وہ اس سے جدا نہیں. تو کہا یہ سبب کیا ہے؟ کہ بریشیا میں رہنے والوں, آپ کی اور شیخ عبدالقادر جیلانی کی بولی ایک ہے, علاقہ ایک ہے, محلہ ایک ہے, شہر ایک ہے, کاروبار ایک ہے, کچھ نہیں ہے. تو پھر آج صدیاں گزرنے کے بعد کوئی پوچھے کہ صدیاں پہلے گزرنے والی ذات جس کے ساتھ تمہارا زبان کا رشتہ نہیں ہے, رنگ کا رشتہ نہیں ہے, نسل کا رشتہ نہیں ہے, خاندان کا رشتہ نہیں ہے, کاروبار کی شراکت کا رشتہ نہیں ہے, پھر آپ دیوانے بن کر اس کا نام کیوں لیتے ہو؟ تمہارا
ایمان کا رشتہ، محبوب الہی ہونے کا رشتہ، محبوب سمدانی، محبوب سبحانی ہونے کا رشتہ، قطب ربانی ہونے کا رشتہ، غوث یزدانی ہونے کا رشتہ، ان رشتوں کو تلاش کرنے والوں وجبت محبتی، تمہیں میں کسی عام بندے کے زبان سے نہیں، کسی عام بندے کی زبان سے نہیں، زبان حق ترجمان مصطفیٰ سے خوشخبری سناتا تاکہ کل کوئی کہے نا کہ کس نے کہا ہے، وہ جو کس کا پوچھتے ہیں ان کو کہو کہ جو کائنات میں سب سے سچا ہے مخلوق میں مصطفیٰ، اس نے کہا وجبت محبتی، کہاں رکھنے ہیں، اور یہ رب کا پیغام دینے والا تاجدار کائنات، ہم سب کے آقا و مولا، فخر المرسلین، امام الانبیاء، سرکار دو عالم، نور مجسم، نبی مکرم، حبیب محتشم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت محبتی، نیک لوگوں سے محبت کرنے والوں، اللہ کے لیے محبت کرنے والوں، تمہارا خدا تمہیں خوشخبری سناتا ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، خدا تمہارے اخلاص کی وجہ سے تم سے محبت کرتا ہے۔ والمتجالسین فیہا، اور یہ مجلس سجانے والوں، آج کی مجلس سجی ہے، کوئی کسی جگہ سے آیا، کوئی کسی جگہ سے آیا، آج کی چھٹی کا دن، 100 کام ہو سکتے ہیں، بیگم کی اپنے کام کی فہرست، بچوں کے اپنے مطالبات، بندے کے چھٹی کے دن کے اپنے جھمیلے، کئی مسائل، کئی مشکلات، کئی مطالبات۔ یورپ کی وادی میں کسی کو ایک دن چھٹی کا مل جائے تو کئی دنوں کے پڑے ہوئے کام اسے یاد آنے لگتے ہیں، کئی کام اس کا انتظار کرتے ہیں، رشتہ دار منتظر، پڑوسی منتظر، دوست منتظر، گھریلو کام کاج منتظر، کرنے کو بہت کچھ ہے، مگر بندے نے سوچا اے میرے گھر والوں، آج کاموں کو رہنے دو، بے شک چھٹی کا دن ہے، مگر میں نے آج ایک اور مجلس کو سجانا ہے، آج تمہارے میل ملاپ کو رہنے دو، میں نے ایک نیا ملن کر کے آنا ہے، تمہاری مجلس سے رہنے دو، آج میں نے ایک خاص مجلس سجانی ہے۔ گھر والی بھی پوچھے یہ کون سا نیا رشتہ دار آ گیا جس کی مجھے خبر کوئی نہیں، باقی شادی بھی آگے سارے رشتے تو میرے تھرو ہو کے جاتے ہیں، جو باقی رشتے ہیں وہ تھرو ہو کے جاتے ہیں، اس کی اجازت کے بغیر بھی کچھ کرتے ہو۔ یورپ میں تو بہت مشکل ہے، پاکستان میں کام چل جائے تو چل جائے، یہاں تو بہت مشکل ہے۔ یہ کون سا نیا رشتہ ہے جس کو تم جوڑنے جا رہے ہو؟ یہ کون سی نئی مجلس ہے؟ تو کہا کہ سارے کام کرتے رہیں گے، آج میں نے غوث اعظم کی مجلس کو سجا لیا۔ کون غوث اعظم؟ یہ رشتہ وہی ہے، محبوب سبحانی، وہ جو میرے رب کا محبوب ہے، میرے مصطفیٰ کا لاڈلا ہے۔ آج میری مجلس کاروباری دنیا سے متعلق نہیں ہے، خریداری سے متعلق نہیں ہے، مال اور متاع سے متعلق نہیں ہے۔ آج اللہ کی خاطر ایک ایسی مجلس میں جا رہا ہوں جہاں آنے والے اپنی گاڑیوں کے بھاؤ بتانے کے لیے نہیں آتے، مارکیٹ کا سامان بیچنے کے لیے نہیں آتے، رشتوں کے جوڑ توڑ کے لیے نہیں آتے، ہر ایک آیا ہے اللہ کے محبوب کی محفل ہے، محبوبوں کے ساتھ بھیج کر محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی ان جن کو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بناتے ہیں۔ آج یوں سمجھو کہ پہلے کسی اور کی دعوت ہوتی تھی، متجالسین فیہا، آج سرکار کی مجلس ہے، میرے یار کی مجلس ہے، محبوب سبحانی کی مجلس ہے، اللہ والوں کی مجلس ہے۔ کہا ہے مسجد محمدیہ، مرکز محمدی میں بیچنے والوں، آج گاڑیوں کا بھاؤ معلوم کرنے نہیں آئے، مارکیٹ کا نرخ معلوم کرنے نہیں آئے، دنیاوی رشتے اور کاروبار نمٹانے نہیں آئے، آج ارادے کے ساتھ قصد کر کے بیٹھے ہو متجالسین فیہا۔ یہ مجلس تم نے
اللہ کے نام کی ہے. اللہ کہتا ہے وجبت محبتی، میری خاطر مجلس سجانے والوں میرے نبی خوشخبری سنا دے، ان کے لیے بھی میری محبت واجب ہو گئی ہے. والمتزاورین فیہ، یہ زیارت بھی ایک کام ہے. ہمارے تو کہتے ہیں نا زیارت شرک ہے، زیارت یہ ہے، زیارت یہ ہے، زیارت یہ ہے. پتہ نہیں کون سی زیارت اور کون سی کتاب پڑھی ہے. جس زیارت کی ہم بات کرتے ہیں یہ تو وہ زیارت ہے کہ جس کے کرنے سے نبی کی رب کی طرف سے مژدہ ہے کہ محبت خدا واجب ہوتی ہے. والمتزاورین، متزاورین زیارت کرنے والے، زیارت سے ہے، میل ملاپ سے ہے. آپ پوچھتے ہو نا کہاں جا رہے ہو؟ کہ فلانے کی زیارت کو جا رہا ہوں، فلانے کے ملنے کو جا رہا ہوں، فلانے کی ملاقات کو. اس زیارت کا سبب کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کے لیے ہے. فرما محبوب ان زیارت کرنے والوں کو بھی بتا دو. لوگ انہیں جگہ جگہ الجھنوں میں ڈالیں گے. زیارت کا حکم قرآن سے بتاؤ، زیارت کا حکم حدیث سے بتاؤ. صوفیوں کی باتیں چھوڑو، مولویوں کی باتیں چھوڑو، قاریوں کی باتیں چھوڑو، بابا بھلے شاہ کا کلام چھوڑو، میاں میر صاحب کا کلام چھوڑو، وارث شاہ کا کلام چھوڑو. ہمیں قرآن و سنت سے بتاؤ کہ زیارت کے لیے جانا جائز ہے. ارے آپ تو جائز کی بات کرتے ہو، خدا تو کہتا ہے وجبت محبتی للمتزاورین فیہ. جو رب کی خاطر زیارت کے لیے نکلتا ہے، تم جواز کے چکر میں ہو، خدا اس کے لیے اپنی محبت کے واجب ہونے کا اعلان کر رہا ہے. متزاورین فیہ، اور پھر فرمایا متبادلین فیہ، میری محبت ان کے لیے بھی واجب ہے جو اپنا سرمایہ، اپنا مال میری محبت میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. اپنی ذات کے لیے، اپنے کاروبار، اپنے بزنس کے لیے، اپنی دنیا کے لیے تو بڑے لوگ صبح و شام مان اٹھاتے ہیں، مگر ایک مان اٹھانا ایسا ہے کہ پیسہ آپ کا ہے، رقم آپ کی ہے، یورو آپ کے ہے، پاؤنڈ آپ کے ہے، روپیہ آپ کا ہے. لیکن آپ اس کو جب اس کا مقصد بدل لیتے ہیں، متبادلین، آپ اس کو خرچ اس لیے کرتے ہیں کہ فلانا خرچہ میری بیگم کی خاطر، فلانا خرچہ بیٹے کی خاطر، فلانا خرچہ ساس کی خاطر، فلانا خرچہ سسر کی خاطر، فلانا خرچہ والد کے لیے، فلانا جوڑا والدہ کے لیے، فلانا رشتہ دار کے لیے، فلانا پڑوسی کے لیے. والمتبادلین فیہ، ایک خرچہ جب تم سے کوئی پوچھے یہ کہاں، کہتے ہو یہ اللہ کے لیے. اللہ کہتے ہیں میری خاطر میرا حصہ رکھنے والے، بے شک میں تیرے پیسوں کا محتاج نہیں، تیرے رقم کا محتاج نہیں، تیرے درہم و دینار کا محتاج نہیں، مگر یہ تیرا پیسہ میرے نام پہ نکالنا تیرے مجھ سے محبت کی دلیل ہے، تیرے مجھ سے تعلق کی دلیل ہے. اس لیے کہ مال اسی کے لیے نکالا جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے. دشمنوں کے لیے کوئی مال نہیں نکالتا. مال کا خرچ کرنا خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر علامت محبت ہے. جب اللہ کے لیے نکالتے ہو، رب کائنات کہتا ہے تو بندہ ہو کر مجھے نہیں بھولا، میں خدا ہو کر تجھے کیسے بھول جاؤں. جو تیرے بس میں تھا وہ تو نے کیا ہے، جو میرا کرم ہے وہ میں کروں گا. تیرے ہاتھ میں درہم و دینار تھے، وہ لٹا دیے. وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی. اور آپ کہو کہ خدا کی محبت واجب ہو گئی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کہ خدا کا محبوب ہو جائے، کہ جس کی ساری خدائی ہو وہ اس میں کبھی تنہا رہ سکتا ہے. وجبت محبت ایک بڑی گہری بات ہے. کبھی اس بات پہ تنہائی میں غور کرنا کہ جب خدا کہے بندے تیرے لیے میری محبت واجب، تو میری محبت کا مستحق، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں،
اللہ اذا حب عبدا، خدا جب محبت کرتا ہے اس کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ دعا جبریل، سب سے پہلے فرشتوں میں سب سے مقدس، سب سے محترم، سب سے محتشم، سب سے مکرم، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ نوری مخلوق کا سردار جبریل کو بلاتا ہے۔ انی احب فلانا فاحببہ، سب سے پہلے تو نور کے سردار کو کہتا ہے یہ وہ آدم ہے جس کو تم نے سجدہ کیا تھا، اس کی اولاد میں سے ایک سے مجھے محبت ہو گئی ہے، جبریل اسے محبت کر۔ فیحبہ، ذرا انداز تو دیکھیں نا خدا کی محبت ہے۔ ہمارے یہاں جب دفتروں میں کسی بندے کو ٹکرانا ہوتا ہے نا، میں آپ کو اللہ ان مثالوں سے پاک ہے لیکن سمجھانے کے لیے، کوئی بندہ آئے گلے پڑ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چپڑاسی کوئی کہہ دیتے ہیں اندر نہ آنے، صاحب بزی ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ گھر میں آئے تو کہہ دو جی ابو سو رہے، ابو سو رہے، سچی بات ہے جھوٹی بات ہے؟ سونے والا خود کہہ رہا ہے وہ سو رہے، سوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں اپنے اخلاق پر بھی غور کرنا چاہیے، لیکن یہ اور بات ہے، میں ابھی درمیان میں بات چھوڑنا نہیں چاہتا۔ کسی کو جان چھڑانی ہونا تو نچلے درجے کا چپڑاسی، نچلے درجے کا ملازم کہہ دو صاحب بھی، اور کسی کو آپ نے بڑی محبت سے بلانا ہو، کسی کا کام کرنا ہو تو دفتر میں اگر 50 افراد بھی کھڑے ہیں تو ساروں کو چھوڑ کر پرسنل سیکرٹری کو بلاتے ہیں، یہ اپنا بندہ ہے تشاک کری تیرے کو کرتے کہ نہیں کرتے؟ پرسنل سیکرٹری جس کے ہاتھ میں ڈائری ہوتی ہے صاحب کی، پرسنل سیکرٹری کو بلایا ہے اپنا بندے کو، اور تو جانتے تیرے کم جانے تھلے آدم 10 کے سارے میں نہیں 10 صاحب نے ساروں کو نہیں بتانا، اس کا انداز کیا ہے؟ پرسنل سیکرٹری کو بلایا جو سب سے صاحب کے قریب ہے۔ تو ذرا انداز دیکھیں، یہ تو مخلوق کا انداز ہے، خدا جب کسی سے محبت کرے تو اس کی ایک جھلک کی حدیث بتائیں۔ اللہ کہتا ہے نا وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی، تو مولا اس محبت کا ایک انداز کا سمجھنا ہے تو آؤ، سارے انداز تو نہ تم سمجھ سکو گے نہ تمہاری عقل میں آ سکیں گے، ایک جھلک محبت کا تمہیں بتاؤں۔ دعا جبریل، فرشتوں میں سب سے مکرم، جس کا کام نبیوں کے پاس وحی لے کر جانا ہے، جس کی کمان میں سارے فرشتے آتے ہیں، فرش سے لے کر عرش تک، تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک، جس جبریل کی کمان میں سب فرشتے ہیں، وہ خاص جبریل خدا کہتا ہے، مصطفیٰ نے خبر دی ہے دعا جبریل، خدا جبریل کو بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے جبریل انی احب فلانا، زمین پر بسنے والا اولاد آدم میں سے فلانا، فلاں کا رہنے والا، فلاں محلے کا، فلاں شہر کا، فلاں بستی کا، احب، میں خدا اس سے محبت کرتا ہوں۔ فاحببہ، سب سے پہلے تو میرا محبوب ہے جبریل، تو اس سے محبت کر۔ اب جب جبریل نے محبت کر لی، فیحبہ، اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میری تشریح نہیں، جبریل محبت کرتا ہے، اور جبریل کی کیا مجال ہے کہ خدا کسی سے محبت کرے اور جبریل اس کو چھوڑ کے کسی اور کو چاہے۔ ثم ینادی فی السماء، جبریل فقط خود محبت نہیں کرتا، جبریل کو خبر مل گئی، ینادی فی السماء، جبریل آسمانوں میں اعلان کرتا ہے، اے ملائکہ، اے خلاؤں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، مکان کی وسعتوں میں رہنے والوں، سنو ایک نیا اعلان میرے رب کا، ان اللہ یحب فلانا، فلانے شخص سے خدا محبت کرتا ہے، مجھے خبر مل گئی ہے، میں نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔
فاحبو خدا جبریل کو کہتا ہے، وہاں واحد کا صیغہ ہے، جبریل اب جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، اس لیے کہ اب اس نے پیغام پہنچانا ہے۔ فاحبو جبریل کہتا ہے آسمانی مخلوق، کائنات میں بکھری ہوئی مخلوق، خدا کی اطاعت کرنے والوں، خدا کی عبادت کرنے والوں، آؤ جہاں اور کام کرتے ہو اس میں ایک اضافہ اور کر لو، اس سے محبت کرنے لگو۔ ثم یوزع لہ القبول فی الارض، فرمائیے محبت پھر زمین میں بکھیر دی جاتی ہے۔ اور آج اس محبت کے مظاہر اگر آپ نے جاننے ہو تو آج اس کی جھلکی آپ کو خدا کے محبت کی نظر آتی ہے۔ ہندوستان میں اکبر جیسا بادشاہ بھی گزرا ہے، ہندوستان میں مجدد جیسا فقیر بھی گزرا ہے، ہندوستان میں جہانگیر جیسا شہنشاہ بھی گزرا ہے، ہندوستان میں خواجہ جیسا فقیر بھی گزرا ہے، مگر آج زمانہ اکبر کو نہیں جانتا، اور جانتا بھی ہے تو نام سے جانتا ہے، نہ عقیدت ہے، نہ محبت ہے، نہ چاہت ہے، نہ الفت ہے۔ لیکن اقبال جب مجدد پاک کے مزار پہ گیا تو کہنے لگا یہ وہ مجدد ہے جس نے زمانے کے اکبر کو چیلنج کیا تھا۔ اکبر کہتا تھا میں خدا ہوں، ذل الہ کا دعویٰ کرنے والا، الہ کا دعویٰ کرنے والا، مخلوق کو سجدے پہ مجبور کرنے والا۔ مجدد پاک نے کہا اے بادشاہ وقت، جن گردنوں کو تو نے اپنے کے جھکایا ہے یہ اور بدن ہے، مگر جس گردن نے خدا کے سوا کسی کے آگے جھکنا نہیں سیکھا، زمانہ اس گردن کو کاٹ تو سکتا ہے مگر کبھی اس گردن کو خدا کے سوا کسی کے آگے جھکنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ وہی مجدد پاک جو جیل گئے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، بادشاہ وقت کو چیلنج کیا، تکلیفیں، اذیتیں، مشقتیں، مگر اکبر کا وہ چاہو چلال نہ رہا۔ لیکن مجدد کے قبر پر کہ اقبال کہتا جب میں گیا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خواب کہ زیر فلک مطلع انوار، اس خواب کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خواب میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آخرا۔ فرمایا اکبر جہانگیر تاج لگاتے تھے، ہیرے لگاتے تھے، بڑے بڑے مرصع مقفع چمک دمک والے ریشم والے لباس پہنتے تھے، بڑے بڑے محلات میں رہتے تھے، محل ان کے چمکتے، تاج چمک والے، لباس چمک والے، مگر آج اکبر و جہانگیر کا وہ سر اس چمک کے بغیر ہے، بدن چمک کے بغیر ہے، قبر چمک کے بغیر ہے۔ اکبر و جہانگیر نے ہزاروں لاکھوں جتن کیے کوہ نور کو اپنے تاج میں سجا کر، ہیرے جواہرات اپنے سر پہ سجا کر، ریشم کو اپنے بدن پہ سجا کر، مرمروں بڑے بڑے قیمتی پتھروں کی ٹائلیں اپنے محل پہ لگا کر، مگر ساری تدبیریں ناکام گئی۔ اے مجدد تیری عظمت کو سلام، ان کی چمک گئی، خدا نے تیری قبر کے خاک کے ذروں کو ایسے چمکایا کہ آسمان کی ستارے بھی ان کی آگے شرمندہ نظر اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، وہ خاک کہ ہے زیر فلک مطلع انوار، آسمان کے چمکنے والے ستارے اپنے نور پر تازہ ہے، مگر مجدد پاک تیری عظمتوں کو سلام، تیرے قبر پر چمکنے والے ریت کے ذروں کا نور آسمان کے ستاروں سے بھی اتنا تازہ ہے۔ اور کہاں وہ جہانگیر، کہاں وہ خواجہ ہند الولی غریب نواز، نور جہاں جیسی ملکہ جس کا ڈنکا ہندوستان کی سرزمین پر ہر
وہ کہنے لگی حقیقت پسند عورت تھی، ملکہ عالیہ بھی تھی، شاعرہ بھی تھی اور قادر الکلام شاعرہ تھی۔ اس نے جب اپنی چمک دمک کو دیکھا، ہیرے جواہرات دیکھے، آگرہ اور دلی کے محلات دیکھے، غلاموں کے اور لونڈیوں کے بچھے ہوئے اطلس و کمخاب دیکھے، پل کے بچھانے والے، اس نے پہلوں کا حال دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی برمزار ما غریبا، نے چراغے نے گلے نے پرے پروانہ سوزن نے صدائے بلبلے۔ کہا بے شکات میں ملکہ عالیہ کہلاتی ہوں، محل میں ہر طرف چراغ جلتے ہیں، روشنی ہے، خادم ہے، غلام ہے، چرند و پرند کی چہچہاٹ ہے، ہر طرف طوطا و مینا بولتے ہیں، ہر طرف ایک حسن ہے، پانی کی آبشاروں کے نغمے ہے۔ کہنے لگی اگر میں مر گئی برمزار ما غریباں نے چراغے نے گلے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ میری قبر پر نہ کوئی چراغ ہوگا نہ میری قبر پر کوئی پھول ہوگا۔ نے پرے پروانہ سوزن نے صدائے بلبلے، نہ کسی پروانے کے پر جلیں گے، اس لیے کہ پروانے کے پر تو چراغ جلاتا ہے۔ جب چراغ جلانے والا ہی کوئی نہ ہوگا تو پروانے کے پر کس سے جلیں گے؟ اور بلبل تو پھولوں پہ آتی ہے، جب پھول رکھنے والا کوئی نہ ہوگا بلبل کہاں سے آئے گی؟ ایک طرف ملکہ ہندوستان مایوسی کا شکار ہے اور ایک طرف قبر میں آرام کرنے والا سلطان الہند ہے، فقر میں گیا، فقیری کو لباس بنا کر خدا کی محبت میں دنیا سے گیا۔ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ ہندوستان میں بڑی عجیب و غریب باتیں میں نے دیکھی جو مجھے اپنے برطانیہ میں نظر نہیں آئی، اور ان میں سے ایک سب سے عجیب بات جو ہندوستان میں نے دیکھی کہ ایک شخص اجمیر کی سرزمین پر ایک حجرے میں اپنے قبر میں محو استراحت ہے، دنیا سے پردہ کر چکا ہے، مگر وہ پروفیسر کہتا ہے زمانہ اسے سلطان الہند کے نام سے جانتا ہے، قبر میں لیٹا ہے مگر ہندوستان پر حکمرانی کر رہا ہے۔ اے خواجہ تیری عظمتوں کو سلام، اپنے تو اپنے پرائے حکومت کرنے والے آئے اور اس حقیقت کا اعتراف کر کے چلے گئے کہ ہندوستان والوں، ہم طاقت کے زور پر، تلوار کے زور پر، تیر کے زور پر، توپ کے زور پر تمہارے جسموں پر تو حکومت کر سکتے ہیں مگر دلوں پر نہیں۔ اصل حکمران اجمیر کا سلطان الہند ہے کہ یہ بغیر تیر و تفنگ کے ہم جسموں کو زیر نہیں کر سکے، وہ تمہارے دلوں میں حکمران بن کر جی رہا ہے۔ یہ ہے وہ یوزع لہ القبول فی الارض۔ خدا جب کسی سے محبت کرتا ہے وہ جبریل کا محبوب ہے، میکائیل کا محبوب ہے، فرشتوں کا محبوب ہے، رضوان کا محبوب ہے، حور و غلمان کا محبوب ہے، کوثر پہ کھڑے فرشتوں کا محبوب ہے، شرق سے لے کر غرب تک خدا کی بنی ہوئی مخلوق کا محبوب ہے۔ اور اس محبوبیت کا ایک راستہ یہ ہے جس کے آپ مسافر ہیں کہ اس کے محبوبوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن اس پیغام محبت کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ذرا ان محبوبوں کی زندگی اور ان کے کردار کو بھی دیکھیں کہ جو خدا کے محبوب ہوتے ہیں ان کا کردار کیا ہے۔ چونکہ اگر کردار کو نہ دیکھیں تو دعوی محبوبیت تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن کردار اور عمل اس دعوے کی خود بخود دلیل بنتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج کی ہماری گفتگو کا یہی خلاصہ ہوگا، اور اگر یہ میسج میں آپ لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوا اور مجھے بھی سمجھ آیا، آپ کو بھی سمجھ آیا، تو میں سمجھوں گا کہ ہماری اس محفل کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔
کی روش کیا ہوتی ہے، ان کا کریکٹر کیا ہوتا ہے، آئیے ذرا اس کو دیکھیں۔ سورہ بقرہ جو قرآن مجید کی دوسری سورت ہے اور سب سے بڑی سورت ہے، چیپٹر 2 کی آیت نمبر 165، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندازا يحبونہ كحب اللہ۔ دو گروہوں کا خدا نے تعارف کرایا، دو لوگوں کا، دو جماعتوں کا، اور یہ جماعتیں آدم سے لے کر آج تک ہیں اور آج سے قیامت تک رہی۔ فرمایا من الناس من يتخذ من دون اللہ اندازا يحبونہ كحب اللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں زمین پر بسنے والے جو اللہ کے سوا اور چیزوں کو ایسے پوجتے ہیں، ایسے ان سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ خدا سے محبت کی جانی چاہیے۔ یحبونہ کحب اللہ، ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ کہا یہ ایک مستقل گروہ ہے، ہمیشہ دنیا کی چیزوں پر ایسے فریفتہ، ایسے نچھاور اور دنیا کی چیزوں پر ایسے گرویدہ اور ایسے بچھے ہوئے کہ لگتا ہے یہی ان کا خدا ہے، یہی ان کا رسول ہے، یہی ان کا ایمان ہے۔ کسی کے نزدیک دولت کا حصول سب سے بڑی کامیابی ہے، صبح و شام اسے دیکھو، صبح و شام دولت کی بات کرے، اسے فجر کی نماز کا وقت معلوم نہیں ہوگا لیکن ہر دن کے یورو کا ریٹ اسے پکا پتا ہوگا۔ اگر ریٹ بڑھ گیا، ریٹ گر گیا، ریٹ بڑھ گیا، ریٹ گر گیا، اوپر گیا، اسے قریب کی مسجد کی ظہر کی نماز کا وقت معلوم نہیں لیکن پاؤنڈ کے ریٹ اسے صبح و شام پتا ہے، اس لیے کہ یہ اس کا مقبول ہے۔ ظہر کی نماز، اس کے قریب کی دکان، بزنس، اسپیئر پارٹس، شاپ، ہوٹل، ریسٹورنٹ ہے، خدا اسے روزانہ بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، اے بندے میرے پاس آ، میں خدا ہوں کا تجھے بلا رہا ہوں، ادھر آ، میرے گھر میں آ، میں تجھے اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں، میں خدا تیرا میزبان ہوں گا۔ مثلا آپ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو بڑے پیار سے چاہت کے ساتھ کہیں کہ یار فلانے دن میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے، میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھوں، کچھ وقت گزاروں، کھانا بھی میری طرف سے، بیٹھک بھی میری طرف سے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور تم نے میری رضا کی خاطر آنا ہی آنا ہے۔ اپنے ایمان سے بتائیں آپ ہاں کریں گے یا نہ کریں گے؟ اور اگر نہ کریں تو آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے یا برے رہیں گے؟ ظہر کے وقت خدا کہتا ہے میں تیرا میزبان، تو میرا مہمان، حی علی الصلاۃ، ہے میرے بندے میرے گھر آ، میں خدا ہو کر تجھے دعوت دیتا ہوں، میرا مہمان بن۔ ہم روزانہ خدا کی دعوت کو دھتکارتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، اور کسی نے کیا خوبصورت فکرہ کہا تھا، میں کہتا ہوں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے، کہتے ہیں کہ ہم خدا کا خوف میرے دل میں ہے۔ اس نے کہا کہ کتنا خدا کا خوف تیرے دل میں ہے؟ اس نے کہا بہت زیادہ خدا کا خوف میرے دل میں ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ خدا کا خوف تیرے دل میں ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ بستی والوں، خدا جب تمہیں دوپہر کے وقت بلاتا ہے تو تمہارے محلے کی ایک دکان بھی بند نہیں ہوتی، اور ایک گولی کی آواز چلتی ہے تو شہر کی ساری دکانیں بند ہو جاتی۔ بتاؤ تمہارے دل میں گولی کا خوف زیادہ ہے یا خدا کا خوف زیادہ ہے؟ گولی کی آواز سے سارا شہر ویران ہو گیا، ہنگامے ہو گئے، جان جائے گی۔ وہ گولی نے تمہیں پوائنٹ نہیں کیا، دور سے آواز آئی، بم دھماکہ ہوا،
ساری دکانیں بند، گلی ویران، کس وجہ سے؟ موت کا خوف ہے۔ ارے موت کے خوف نے، ایک گولی اور ایک بم نے پورے محلے کو سنسان کر دیا، لیکن خدا کے خوف نے ایک دکان کو بھی اپنی طرف نہ بلایا۔ اس سے تم اپنے ایمان کا اندازہ لگا لو کہ تمہارے محلے میں خدا کا خوف زیادہ ہے یا ایک گولی کی آواز کا خوف کا دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن عملی تصویروں سے اس دعوے کو سمجھنا اور حقیقت کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہے کہ موت کا خوف تمہیں بھگاتا ہے، دوڑاتا ہے، گلی کوچوں میں سرگرداں پھراتا ہے۔ خوف خدا 10 منٹ کے لیے تمہاری دکان بند نہیں کرتا، تو کیسے تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم خدا سے محبت کرتے ہو؟ خدا کہتا ہے اس زمانے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو خدا کے سوا اور چیزوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے خدا سے کی جانی چاہیے۔ ہر ایک کا اپنا انداز ہے، کوئی دوستی، دولت، مال، مکان، بزنس، بنگلہ، سٹیٹس، کسی کے نزدیک تجارت، کسی کے نزدیک عمارت، کوئی ویڈیو ممبر، کوئی کونسلر، کوئی ایم ایل اے، کوئی ایم پی اے، کوئی وزیر، کوئی سفیر، اس کے لیے ہزاروں قتل کرتے ہو۔ رات 12 بجے کوئی فون کرے، تمہاری خواب کی کیفیت میں کوئی خرابی نہیں آتی، حشاش بشاش دوڑے دوڑے جاتے ہو۔ کوئی پوچھے بابو جی رات کے 12 بجے ہے، رات کا 1 بجا ہے، 3 بجے فون آیا، میٹنگ ہو رہی ہے، سوچ رہے ہیں کہ تمہارے گریڈ اپ کریں، 4 بجے ہے، نیند خراب ہوئی کہ خوشی سے چہرہ کھل اٹھا؟ ایمان سے بتائیں۔ تو کسی غریب نے رات 4 بجے فون کر کے کہا کہ حاجی صاحب تہجد کا وقت ہے، نیند خراب ہوئی یا چہرہ کھل اٹھا؟ یہ حقائق ہیں، ہم انہیں سادی باتیں کہتے ہیں۔ ہمارے علماء نے سادی باتیں کرنا چھوڑ دیا، فلسفے بیان کرتے ہیں۔ جتنا بڑا کوئی فلسفہ بیان کرے اتنا بڑا علامہ ہے، اور ان باتوں کو ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ لوگ کہیں گے مولوی نے کوئی سادیاں کرنا کرتا پہ ہے، یہ دہلو وہ کیا ہے؟ اسی چیز نے ہمارا بیڑا کر دیا۔ یہ سادی باتیں نہیں، یہ زندگی کا سرمایہ ہے۔ ہم نام تو لیتے ہیں ولیوں کا، لیکن ہم نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ یہ ولی، یہ غوث، یہ قطب، یہ ائمہ، محدثین، مفکرین، جن سے آج ہم صدیاں گزرنے کے بعد بھی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، ان کا کردار کیا تھا، ہمارا کردار کیا ہے؟ اور دلیل قرآن سے اس لیے دیتا ہوں کہ کل کوئی آپ کو گمراہ نہ کرے کہ مولوی اپنی گلا کر کے ٹر گیا۔ دلیل سے، دعوے سے کہتا ہوں کہ شیطان بھی گمراہ کرنا چاہے تو نہ کر سکے۔ اگر دل میں ایمان ہے تو سوچو گے بابے بھلے شاہ نے کوئی اور بات کی ہوتی، ہیر نے، وارث نے کوئی اور بات کی ہوتی، یہ تو خدا کا قرآن کہتا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ہیں جو خدا کے سوا چیزوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے خدا سے ہونی چاہیے۔ روح ان کے جدا ہے، جس کا جو پیر ہے، مطمع نظر ہے، اسی کو ٹوٹ کر چاہتا ہے۔ دوپہر کی تھکاوٹ، صبح کا آرام، رات کی نیند، کھانا پینا سب کچھ برباد کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں اپنے ایک دوست کو جانتا ہوں، ملینر تھا، ملینر آدمی لندن میں۔ میں نے اسے پوچھا چودھری صاحب، پوچھا کیا؟ میں نے ایک دفعہ روڈ پہ گزرتے اس نے ایک وقت کو دیکھا کہ گاڑی چلا رہا ہے، آٹومیٹک گاڑی ہے، ایک ہاتھ میں اس کے اسٹیئرنگ ہے، دوسرے ہاتھ میں برگر۔ تو فارغ وقتوں میں میرے پاس بیٹھتا تھا اور ملینر آدمی۔ تو میں نے پوچھا اللہ نے بندے گاڑی چلا دی، برگر کو زیادہ بھوک لگ رہی ہے، پیٹ ایک وقت کا یا 2 وقت کا کھانا پیٹ نہیں بھرتا۔ کہنے لگے علامہ صاحب قسمیں مدت ہو گئی ہے کبھی بیٹھ کے کھان دی، مدت ہو گئی ہے مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے دوپہر کو کبھی بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اتنے مکان، 150 ورکر یہاں، 100 ورکر وہاں۔ یورپ میں جس کے پاس ایک ٹاؤن میں 100-150 ورکر کام کرتے ہو، چابیاں، مزدور ہیں، ایجنٹ ہیں،
صبح 6 بجے نکلتا ہوں، شام 7 تک مجھے اپنی ہوش نہیں ہوتی، تو اکثر چلتے چلتے جب کوئی بھوک محسوس ہو، چلتے چلتے کوئی برگر کی، کوئی میکڈونلڈ فلانا ڈمکانا لیا، برگر لیا تو سفر بھی جاری رہا، راستے میں کھا لیا۔ تو میں نے کہا کہ خدا کی شان دیکھے، مکان بڑھتے جا رہے ہیں، دکانیں بڑھتی جا رہی ہیں، مگر راحت کوئی پوچھے کہ یہ سارا کس لیے؟ کہ میں سکھی رہوں۔ وہ کم وقت آدمی، سکھ تو تیرا لٹ چکا ہے، آرام تو تیرا لٹ چکا ہے، دوپہر تک آرام سے چلتے بیٹھ کر کھانے کے اوقات تیرے چھن گئے، نمازوں کے اوقات، کھانے کے اوقات، بچوں کے ساتھ بیٹھنے کے اوقات، بچوں کو 2 کلمے سکھانے کے اوقات، تیرے ساتھ بیٹھ کر کوئی ادب آداب سیکھتے، جنرل ڈسکشن کے اوقات، بچے سوتے ہیں صبح سویرے نکل گیا، بچے سوتے ہیں رات کو اندھیرے میں آیا، ہفتے بعد کبھی ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ جس سکون کے خاطر یہ سارے کاروبار، یہ ساری تجارت کرتا ہے، سکون تو خدا نے دنیا میں چھین لیا کہ ملینر ہونے کے باوجود تجھ سے دوپہر کا خود کہتے ہو مدت ہو گئی ہے، خدا کی قسم مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی میں نے سکھ سے دوپہر کے وقت بیٹھ کر کھانا کھایا ہو۔ چلتے پھرتے کھانا کھاتا ہوں، اسی میں صبح سے شام ہوتا ہے۔ دنیا کے لیے ایسی رغبت، مگر دین کے لیے نہیں۔ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا، اب میں زیادہ مثالوں میں نہیں جانا چاہتا، بات کو اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ایک کلاس تو یہ ہے کہ ملینر ہے، بلینر ہے، کھانے کے لیے اسے دوپہر کا وقت دستیاب نہیں، مگر والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا ایک اور جماعت بھی ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ ہیں تجارت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اشد حبا للہ، لیکن کبھی خدا انہیں بلائے، زمانے کے بلانے کو چھوڑ کر خدا کو نہ نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ خدا کا وقت ہے، اس وقت میں نے ہر ایک کو چھوڑ دینا، اپنے رب کو نہیں چھوڑنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میری مسجد کا ایک نمازی ہے لندن میں، صبح اس نے مجھے ڈراپ کیا تھا اسٹینڈ اسٹیڈ ایئرپورٹ پر، آتے میں اس سے گپ شپ ہوئی، میں فجر سے پہلے میں نے اس کو اٹھایا تو اس نے کہا علامہ صاحب جماعت پڑھ گئی، کٹھے جلدی نکلی چونکہ واپس آتے جماعت رہ جیسی، تو میں نے کہا علیہ وقت شروع ہوئی، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تو چلو جماعت، تو میں نے اس سے پوچھا علی صاحب تو جماعت میں بڑی فکر رہتی ہے کہ مولویاں نہ رہ کے بھی ایسا نہیں کرنے ہو جماعت، وہ ہنس پڑا، وہ کہنے لگے علامہ صاحب ایک کچھ عادت ہی ایسی بڑھ گئی، کہتا ہے میں سیالکوٹ گیا سر، چھٹیاں تھے 3 ہفتے واسطے سیالکوٹ گیا، بڑے عرصے بعد گیا، تو تسی سمجھ سکتے ہیں بندہ سیالکوٹ اپنے شہر جاوے 3 ہفتے واسطے جاوے، کافی عرصے واسطے جاوے، تو کیا ہوتا ہے فلانا کام رشتہ دار یار دوست، اے بلایا او بلایا، اے کر او کر، فلانے دی فہرست، اے کھڑنا اے چھوڑنا، اے کتنے کام ہوتے سارے جاننے ہیں۔ کہتے ہیں خدا بھی قسم ہے علامہ صاحب میں 3 ہفتے رہا، پر کہتے ہیں شوق دا ملک کوئی نہیں، 3 ہفتے رہا، دن رات دوڑتا رہا، دنیا دے سارے کام کرتا رہا، صرف 3 باری 3 ہفتے چے ہویا کہ میرے کو جماعت رہی ہے، کم بھی کرتا رہا، لیکن جتھے کوشش کی تھی ٹائم دا سکیجول ایسا بنایا، نماز رہنا تے دور دی گلے جماعت بھی نہ رہے۔ تو یہاں تو میں اس کو دیکھتا ہوں ہر وقت جماعت میں، کہتے 3 ہفتوں میں 3 جماعتیں مجھ سے رہی، اور اس کا بھی مجھے دکھ تھا کہ 3 ہفتے 3 جماعتیں، دنیا کے کام میں سارے کام کرتا تھا، لیکن خدا نے توفیق دی۔ میں نے کہا جی صاحب یہ انہی کو خدا توفیق دیتا ہے جو اس کے لیے فکر کرتا ہے۔ آپ نے فکر کی، آپ 12 گھنٹے مزدوری کرتے ہیں یہاں برطانیہ میں، پاکستان میں لوگ جائیں جماعت تو دور کی بات نماز بھول جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑے مدت بعد یارانہ رشتہ دارانہ ملاقات، فجر نہ نہیں پتا، بڑے بڑے نمازی بھول جاتے ہیں نمازاں، لیکن جب جس کو فکر ہو خدا کے ملاقات کی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کہتا ہے ایمان والوں کی نشانی یہ ہے، رہتے ہیں دنیا میں، بیکار نکلنے نہیں ہوتے، کاروبار کرتے ہیں، ٹیکسی کرتے ہیں، ہوٹلنگ کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اشد حبا للہ، ہر ایک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اتنے بے وفا نہیں ہوتے، کسی کی خاطر خدا کو ناراض نہیں کرتے، لوگوں کو ان کا حق دیتے ہیں، جب خدا
की रजा पे कुर्बान करने के लिए तैयार। कहा ये दो तबके हैं, एक दुनिया से मोहब्बत करने वाला, एक खुदा से मोहब्बत करने वाला, और वो लोग जिन्होंने खुदा को भुला दिया, ईमान को पसे पुश डाल दिया, किरदार अखलाक हर चीज को अपनी दुनिया और दुनिया के मकान पे कुर्बान कर दिया, बुरी संगतों बुरी सोबतों में पड़े। उनकी कुछ झलकियां कुरान ने दिखाई हैं। एक झलकी तो इसी सूरत में दिखाई है, सूरह बकरा आयत नंबर 166। फरमाया लोगों जिन्होंने फकत दुनिया को अपना मुर्शिद बनाया, इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ीना तबउ वरअउल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। फरमाया याद करो वो दिन आज जिनकी खातिर तुम खुदा को भुलाए बैठे हो, जिनकी खातिर तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे, तुम्हारी ज़कात, तुम्हारे अखलाक, तुम्हारे अमाले हसना बर्बाद हो गए। इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ीना तबउ। आज तुम्हारे नजदीक वो आइडियल है जिसने हराम से दौलत कमाकर इटली में बहुत बड़ा बंगला बनाया, तुम उस जैसा बनना चाहते हो। जिसने गुजरात में, जेलम में, सियालकोट में, पिंडी में, इस्लामाबाद में प्लाजा बनाया, तुमने उसे आइडियल बनाया, उस जैसा बनना चाहते हो। उसका भी जिंदगी भर उड़ना, जागना, सोना, ओढ़ना, बिछोना हराम का था, तुमने भी बनाया, वो तुम्हारा आइडियल था। अल्लाह कहता है कयामत के दिन जब तुम खड़े होगे तुमसे पूछा जाएगा तुमने क्यों ऐसा किया। तुम कहोगे फलाने ने मुझे गुमराह किया, मैंने फलाने चौधरी को देखा, उसका ऊंचा प्लाजा देखा, मैंने कहा मुझे भी ऐसा प्लाजा बनाना है। मैंने उसे देखा, उसने न दिन देखा न रात, न हलाल देखा न हराम, न जायज देखा न नाजायज, मैं भी उसकी तरह हो गया। तो कुरान क्या कहता है, कुरान की सदाकतों को सलाम। इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ीना तबउ। फरमाया जिनका तुम नाम लोगे ना कि फलाने ने मुझे गुमराह किया, कुरान कहता है कि वो लोग कहेंगे परे परे खुदा ने बंदिया अपने अपना हिसाब कर, अपने नाल मैंने क्यों डुबोंदा है, मेरा तेरे नाल कोई ताल्लुक नहीं, मेरी तेरी कोई यारी नहीं। तबर्रा कहा वो बरात का ऐलान करे, कहेगा खुदा के बंदे मुझसे दूर रहे, आज मुझसे रिश्ता न जोड़, आज मुझसे अपनी रिश्तेदारी और अपने डाक खाने न मिला। तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ीना तबउ। क्यों आज मुझे रुसवा करता है। हश्र के मैदान में खुदा को कहता है कि मैंने इसे फॉलो किया, खुद डूबा है, मुझे भी ले डूबेगा, मुझसे दूर हो, बरात का ऐलान करेंगे। वरअउल अज़ाब, अज़ाब को जब आता देखेंगे, वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, बंदा दाएं बाएं देखेगा कि आज कोई काम आ जाए, क्योंकि दुनिया में वो समझता था इसके साथ जुड़ा हुआ हूं, इसके हाथ लंबे हैं, इसकी सिफारिश ज्यादा है, इसके ताल्लुकात ज्यादा है, ये मुझे बचा लेगा। वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। कुरान कहता है क़यामत के दिन दाएं बाएं देखोगे, खुदा की कसम हश्र के मैदान में खुदा के जलाल के मुकाबले में किसी एक को जुर्रत भी नहीं होगी, कितना ही करीब रिश्तेदार क्यों ना हो, एक कदम बढ़ाकर कहेंगे हम इसके साथ हैं। कुरान कहता है तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। अस्बाब खत्म हो जाएंगे, रिश्ते मिट जाएंगे, आंखें फेर लेंगे तुमसे लोग। फिर आयत नंबर 168 में, उससे अगली आयत में सूरह बकरा में फरमाया वक़ाल अल्लज़ीना तबउ। उस दिन फिर हम और आप जैसे लोग जिन्होंने इनकी पैरवी की थी, खुदा और रसूल को छोड़ा था, वो जब जज्बात में आएंगे, जिल्लत में आएंगे, वो कहेंगे लव अन्ना लना कररतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रउ मिन्ना। ऐ मेरे मौला, दुनिया में मैं भूला हुआ था, मैं समझता था ये जिंदगी है, ये कामयाबी है, ये इज्जत है, ये इटली की रंग रोगन और इटली का हुस्न शबाब, ये प्लाजे, ये बड़े बड़े महल्लात, ये इज्जत देते हैं, नाम देते हैं, शोहरत देते हैं। मैं भूला हुआ था, मैंने इनसे रिश्ते जोड़े। आज ये बदबख्त मुंह फेर कर खड़े हैं और तेरे सामने मुझे कहते परा परा, आज हमारे करीब न लग, खुद तो डूबा है, हमें अपने साथ न डूबो। हमारे अपने हिसाब किताब के दफ्तर बहुत हैं, तू भी अपना दफ्तर हमारे गंद में डालने लगा है। वक़ाल अल्लज़ीना तबउ। उस दिन फिर ये कहेंगे लव अन्ना लना कररतन फनतब
आए कि मैं उनके धुतकार कर कहूं, अरे मनहूसो, अरे गलीज लोगो, अल्लाह के नाफरमानो, दीन के दुश्मनों, न मैं तुम्हारे प्लाजो को देखता हूं, न तुम्हारे कारोबार को देखता हूं, न तुम्हारे माल को देखता हूं। तबर्रउ मिनहुम कमा तबर्रउ मिन्ना, जैसे इन्होंने मुझे ठोकर मारी है, काश एक दफा फिर दुनिया का मैदान सजे, मैं इसी तरह इनको ठोकर मारकर इनसे दूर हो जाऊं, जैसे आज हशर में इन्होंने मुझे ठोकर मारी।